ویلکم بیک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پراپرٹی کو فروخت کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی پراپرٹی ہے، مکان، دکان، گھر، پلاٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے اچھے داموں فروخت کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ گاہک خود ڈھونڈیں، ڈائریکٹ کوئی خریدار مل جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یا کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذمہ لگائیں کہ کوئی اچھا خریدار آپ کے لیے لے آئے۔ ایسے میں آپ کو کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی پراپرٹی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت کا تعین کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے میں اپنی پراپرٹی کو سیل کریں گے۔ نمبر 2، اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو پراپرٹی ڈیلر آپ کو لوٹ کھائیں گے اور ناجائز منافع خوری کریں گے، اس لیے اپنے ارد گرد پراپرٹی کے ریٹ اور اس کا جائزہ لیں اور ایک قیمت کا تعین کریں کہ آپ کتنے میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، یاد رکھیں اگر آپ طے کر بھی لیں اور پراپرٹی ڈیلر اس پہ مان بھی جائے کہ آپ کی طے کردہ قیمت پر وہ خریدار لے آئے گا، تب بھی محتاط رہیں۔ ایسا صرف اس لیے کہ پراپرٹی ڈیلر آپ کے پاس فیک لوگوں کو بھیجیں گے جنہوں نے خریدنا یا بیچنا کچھ نہیں ہوتا، وہ بس ریٹ خراب کرنے کے چکر میں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بار بار یہ ریئلائز کروائیں گے کہ آپ کی پراپرٹی اتنے کی نہیں ہے جتنے کی آپ سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 10 لاکھ مانگ رہے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ 7 لاکھ کی ہے۔ یاد رکھیں اگر ایسے چند لوگ بھی آپ کے پاس مسلسل آنے لگیں تو آپ کو بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ شاید مارکیٹ کا ریٹ ہی یہی ہے، لیکن محتاط رہیں، یہ مارکیٹ کے لوٹنے کے انداز ہیں۔ تو آپ نے اپنی پراپرٹی کا ایک ریٹ طے کر لینا ہے تاکہ آپ ان سے لوٹنے سے بچ سکیں۔ اب جب آپ کو اپنی مرضی کا ریٹ ملنے لگے تو سب سے پہلے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنا ہے۔ سیل ڈیڈ بعد میں ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ہاتھ پیسے دیں اور اس ہاتھ پراپرٹی ان کے نام کر دی جائے، لیکن پراپرٹی مارکیٹ کے اندر 90% اسی طریقے سے ہی فروخت ہوتی ہے۔ اب جب ایگریمنٹ کر لیں تو محتاط رہیں۔ فرض کیا آپ کی پراپرٹی 10 لاکھ کی ہے اور 50,000 ایڈوانس دے کر اگر وہ آپ سے 1 سال کی مدت مانگ رہا ہے تو محتاط رہیں۔ فرض کیا اگر بعد میں قیمت بڑھ جاتی ہے اور آپ سوچیں کہ آپ اپنے معاہدے سے پھر جائیں تو یہ گناہ ہے اور قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے۔ کوشش کریں ایڈوانس زیادہ سے زیادہ لیں اور وقت کم سے کم دیں تاکہ آپ معاہدے کی پاسداری کر سکیں۔ آپ نے لمبے ایگریمنٹ نہیں کرنے، شارٹ ٹائم میں معاہدہ کریں تاکہ آپ مسائل سے بچے رہیں۔ پھر سب سے اہم بات کہ آپ نے قبضہ فوری طور پر نہیں دینا۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ رجسٹری کر دو، پیسے چند دن میں آپ کو کرا دیتے ہیں، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو موقع پر بھروسہ کر کے یا کسی کو ریفرنس کے طور پر پیش کر کے بات منوا لیتے ہیں اور بعد میں روزانہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی خالی اسٹامپ پر انگوٹھے لگا کر نہیں دینے۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، کبھی بھی خالی اسٹامپ پیپر پر، خالی پیپر پر اپنے انگوٹھے دستخط کر کے نہ دیں، ورنہ آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یقین کریں اگر دو سگے بھائی ایک دوسرے کو عدالت میں گھسیٹ سکتے ہیں تو باقی لوگوں کی بات ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ پراپرٹی کو سیل کرنے کی کچھ احتیاطی تدابیر تھیں۔ امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ۔